امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک میں جلوہ فرمانے، یعنی آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے 3 روز کے بعد ایک بدو اعرابی جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ حاضر ہوا آپ کے مزار مبارک پر، اور اس نے اپنے آپ کو قبر منور پر گرا دیا اور اس کی خاک مبارک اپنے سر پر ڈالی اور یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ پاک سے سنا وہ ہم نے آپ سے سنا، اور وہ یہ ہے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ یہ پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں یہ اللہ پاک کا ارشاد جو بیان جو آیا ہے، تو ان عرابی نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ آیت کریمہ تلاوت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے انور پر۔ پھر کچھ یوں کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے، اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں، اللہ پاک سے میری سفارش کریں کہ اللہ میری بخشش فرما دے۔ تو قبر انور سے آواز آتی ہے، یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے۔ میں کر ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤ کا سن کر، جاؤ کا یہ قرآن کا جو سورہ نساء کی جو میں نے آیت کا بیان کیا کہ اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، جاؤ کا تمہارے حضور حاضر ہوں۔ میں کر ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤ کا سن کر، آیا ہوں بہت شرمندہ سمجھ، آیا ہوں بہت شرمندہ سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ ایسا ہی ایک واقعہ عیون الحکایات میں بھی نقل ہے کہ عبد الرحمن بن علی جوزی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا محمد بن حرب ہلالی علیہ رحمہ نے بیان کیا، ایک مرتبہ میں روضہ رسول پر حاضر تھا کہ ایک عربی یعنی عرب کے دیہات کا رہنے والا آیا اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس طرح عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو سچی کتاب قرآن کریم نازل ہوئی ہے
اس میں یہ آیت بھی ہے، چنانچہ اس نے سورہ نساء کی وہی آیت تلاوت کی، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اے میرے آقا، میں اللہ غفور سے اپنے گناہ و قصور کی معافی طلب کرتے ہوئے آپ کے دربار مبارک پر، آپ کے مزار مبارک پر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع بناتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عاشق رسول اس کی زبان میں یہ اشعار پڑھنے لگے، اے وہ بہترین ذات جس کے مبارک وجود اس زمین میں دفن کیا گیا تو اس کی عمدگی و پاکیزگی سے میدان و ٹیلے معطر ہو گئے۔ میری جان فدا ہو اس قبر انور پر جس میں آپ آرام فرمائیں، جس میں پاک دامنی سخاوت اور عفو و کرم کا بیشبا خزانہ ہے۔ وہ عاشق رسول کافی دے کر اشعار کی تکرار کرتا رہا، پھر گناہوں کی معافی مانگتا ہوا اشک بار آنکھوں سے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ حضرت سیدنا محمد بن حرب ہلالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب میں سویا تو خواب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اس اعرابی سے ملو اور اسے خوشخبری سناؤ، اللہ رب العزت نے میری سفارش کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ تمہارے تو دکھ کی سے کہوں یا رسول اللہ، شفیع آسیہ تم ہو، وکیل مجرمان تم ہو، شفیع آسیہ تم ہو، وکیل مجرمان تم ہو، ستم کارو سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، میں یہاں ہوں میرے آقا، میں یہاں ہوں یا رسول اللہ، میں یہاں ہوں، آپ کا گناہگار، آپ کا غلام یہاں، آقا نظر کرم کر دو، میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا، سن لو میری پکار آقا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، نگاہ کرم نظر کن جانب و بد نصیبہ یا رسول اللہ، میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں، تہے دامن مجھے لے لو، بنا ہے میرے کسا تم ہو، حقیقت میں نہ بے بس ہوں، نہ طاقت، میں صد جاؤں مجھ کمزور کے تابو تو یہ قرآن کریم میں بڑی پیاری بشارت ہے، یوں سمجھے کہ بخشش کی 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ بارگاہ رسالت میں حاضری دے دے،
اللہ پاک سے توبہ کرے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کرتے ہیں، اللہ پاک اس کی توبہ قبول کر کے اسے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب جو جا ہی نہ سکے وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ وہ آقا کے دربار کا تصور باندھے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرے، یا رسول اللہ میں آ تو سکتا نہیں، یہیں سے حاضری قبول کر لیجئے، تم دور ہو میں دور ہوں، تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا۔ اور اللہ سے توبہ و استغفار کرے۔ اگر آقا نے سفارش کر دی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پکارے اور وہ سنے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کیا خوب ذوق نعت کا یہ اشعار ہیں کہ سر گشت غم کہوں کس سے تیرے ہوتے، سر گزشت غم کس سے کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ تمہارا گزشت سرگزشت کس سے ہوتے ہوئے، کس در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ، مجرم بلائے آئے ہیں، خود سے نہیں آئے، کیونکہ آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ کریم جب مجرم کو بلاتے ہیں نا تو سزا کے لیے نہیں بلاتے، عطا کے لیے بلاتے ہیں۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان، کریموں کے در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے، لبواہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ معظم پر کھڑے ہو کر دعا کی، یا رب میں نے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کی زیارت کی، اب تو مجھے نامراد نہ لوٹا، مجھے خالی نہ لوٹا۔ آواز آئی ہے بندے، ہم نے تمہیں اپنے محبوب کی پاکیزہ تربت کی زیارت کی اجازت ہی تب دی جب تمہیں پاک کرنا منظور فرمایا، اب تم اور تمہارے ساتھ زیارت کرنے والے مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، بے شک اللہ تم سے اور ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کا دیدار کر لیا۔ بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں،
بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر بندنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا۔ ہائے ہائے، اس سے نہیں ہوتا، بس بلایا تو پھر کرم ہو ہی جائے گا۔ آقا فرماتے من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی۔ آقا کی قریبی تو دیکھو یار، آقا کی شان تو دیکھیں، ہمارے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانیں قربان آقا پر، ہماری جان قربان ہو جائے، ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے آقا کے نام پر۔ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا وہ پارا کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن پھر نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن پھر نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، بہارا کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، سب کو وارا کروں میں۔ اللہ پاک مدینے کی حضری عطا کر دے، اس پیارے دربار میں پہنچے تو آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے مزار کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، شفاعت واجب ہو گئی۔ عاشق مدینہ، عاشق خیر الانام، میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، زائر یعنی جو قبر منور پر حاضر ہوگا اس کو زائر کہتے ہیں، یا رسول اللہ زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے ہیں، اور امیر سنت مدینے میں، یہ شعر مدینے میں، زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، میں بھی تو زائر روضہ ہوں رسول اکرم، میں بھی تو زائر روضہ ہوں رسول اکرم، مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے۔ اللہ مدینہ دکھا دے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، تو کیا بات ہے۔ جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ 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 مدارا مدینہ، چلو مل کے کرتے
کیا پتا رمضان کی آخری صبح ہو اور اللہ کو ہمارا یہ مدینہ مدینہ کرنا پسند آ جائے، آقا کی گلیوں کا ذکر کرنا پسند آ جائے۔ مکے کی گلیاں بھی آقا کی گلیاں ہیں، اللہ پاک ہمیں مکے کی گلیاں بھی دکھائے، اللہ پاک ہمیں کعبے کو بھی، کعبہ بھی دیکھنا نصیب کر دے۔ حجر اسود کو تو میرے آقا نے چوما ہے، اللہ پاک اس حجر اسود کو بھی دیکھنا نصیب کر دے، مقام ابراہیم کو بھی دیکھنا نصیب کر دے، جھوم جھوم کر کعبے کے گرد گھومنا نصیب کر دے، ہمیں مکے کی بھی وہ گلیاں دکھا دے جہاں آقا پیارے آقا جہاں آپ کی ولادت ہوئی، اس مکان عالی شان کی زیارت بھی ہو جائے مکے میں جہاں آقا کی ولادت ہوئی۔ اور پھر مدینے کو چلوں کہ حاجیوں آؤ، زائرو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ دل مستر کو اب کب تک کیا سنبھال کر رکھا ہے، مگر اب تو اس سے آقا دیکھی انتظار ہوتا، اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا۔ بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا، مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا، خاکِ مدینہ ہوتی میں خاک سر ہوتا۔ یا اللہ ہم سب جتنے میرے موقفین موجود ہیں، جو میرے مدنی چینل پر موجود ہیں، جو میرے سوشل میڈیا پر عاشقان رسول موجود ہیں، یا اللہ پاک آج 29 رمضان کا واسطہ، فجر کے وقت کا واسطہ ہمیں مدینہ دکھا دے، اور جب ہم مرے تو آقا مدینہ کی دیدار کرتے کرتے دنیا سے یہ آرزو مدینے کی اب حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، خدا کا غلام ایسی عظمت ہو، نظر کے ساتھ گلزار ہو مدینے کا، وہ رنگ نور سے روشن مدینہ خدا نے تمہارے لیے سوارا ہے، ہم اس لیے تو مدینے کو یاد کرتے ہیں، سنا ہمیں مدینہ بہت ہی پیارا ہے، بلا اب میرے سرکار ہو مدینے کا، بلا اب میرے سرکار ہو مدینے کا۔ بولو واہ کیا بات ہے مدینے کی، زور سے بولو، زور سے بولو، واہ کیا بات ہے مدینے کی، بات ہے مدینے کی، کیا بات ہے مدینے کی، کیا بات ہے مدینے۔ روئے زمین پر کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کے اتنے نام ہو جتنے نام میرے آقا کے مدینے کے،
100 سے زیادہ نام میرے آقا کے مدینے کے ہیں. واہ کیا بات ہے مدینے بابا کیا بات ہے مدینے بابا کیا بات ہے مدینے. دنیا میں جتنے لوگ مدینے کے لیے روتے ہیں کسی اور شہر کے لیے نہیں روتے. جتنے لوگ مدینے کے لیے تڑپتے ہیں کسی اور شہر کے لیے نہیں تڑپتے. جتنی بار دیکھتے ہیں اتنا ہی زیادہ مدینہ دیکھنے کو جی کرتا ہے. کیا بات ہے مدینے بابا کیا بات ہے مدینے. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مدینے کی طرف ہجرت فرمائی ہے. کیا بات ہے تم نے مدینہ اپنایا. کیا بات ہے مدینے کی اپنا روضہ اسی میں بنوایا. مدینہ اتنا پیارا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی طرف آتے تھے سواری وہ جیسے مدینہ قریب آتا تھا نا میرے آقا اپنی سواری تیز کر دیا کرتے تھے. ایسا مدینہ پیارا تھا میرے آقا کو. واہ کیا ہے مدینے کی بابا کیا بات ہے مدینہ وہ شہر ہے جہاں میرے آقا کا قلب انور سکون پاتا. واہ کیا بات ہے مدینے کی بابا کیا بات ہے مدینے. مدینہ منورہ کی شان یہ کہ وہاں کا گرد و غبار اپنے چہرے انور سے صاف نہ فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی اس سے منع فرماتے اور ارشاد فرماتے خاک مدینہ میں شفا ہے. کیا بات ہے مدینے کی بابا کیا بات ہے مدینے کی بابا کیا بات ہے مدینے. ہائے ہائے یہ ہے مدینہ. کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ. کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ. گو حاضری 100 بار ہو حسرت نہیں جاتی.